ولا تطرد الذین، اور آپ نہ دھکیلیں ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا کو، ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب سے کچھ بھی، وما من حسابک علیہم، اور نہیں ہے آپ کے حساب سے ان پر کچھ بھی، فتطردہم، بس آپ دھکیلیں ان کو، فتکون من الظالمین، بس ہو جائیں گے نا انصافوں میں سے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا، بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاء، تاکہ کہیں وہ لوگ کہ یہی ہیں لوگ، من اللہ علینا، کے احسان کیا ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من بیننا، ہمارے درمیان سے، علیہ اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بعالم بالشاکرین، زیادہ جاننے والا شکر گزاروں کو۔ اس آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پروگرام بنایا کہ جو مکہ کے جو سردار ہیں ان سے جا کر ملاقات کی جائے، ان کو دین کی، اسلام کی، توحید کی دعوت دی جائے، تاکہ یہ لوگ داخل ہوں گے تو ان کو دیکھ کر باقی جو ان کی رعایا ہوگی وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ اور یہ نیت لے کر گئے، تو کچھ سردار ملے اور کچھ نہ ملے، انہوں نے بہانہ بنا لیا، کسی نے کہا کوئی کام گیا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، اور جنہوں نے مانا، جو ملے ملاقات کی جن سے، انہوں نے بھی دین کو قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد کفار مکہ کے جو سردار تھے وہ سارے آپس کے اندر اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ آج ہم جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں، اور سوچ کر یہ جا رہے تھے کہ ہم جائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو الٹے سیدھے سوال کریں گے لیکن بات کو نہیں مانیں گے، بات اس کی نہیں مانیں گے۔ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جو ہر وقت مسجد نبی کے اندر بیٹھے رہتے تھے، جو بیت اللہ کے اندر بیٹھے رہتے تھے، اور صرف اللہ اللہ ہی کرتے تھے، ان کا اور کوئی کام نہیں تھا، نہ تجارت کا، نہ کوئی زراعت کا۔ صاحب حیثیت لوگ جو ہوتے تھے، جو مالدار ہوتے تھے، نیک لوگ، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت صہیب، حضرت خباب بن عرت، حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، یہ کمزور تھے مال حساب سے، یہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب یہ سرداروں کا وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ غریب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ ہم آپ کی بات اس وقت سنیں گے، آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھیں گے، یہ جو غریب ہیں یہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سرداروں کے ساتھ غریب بھی بیٹھے تھے، ان کو آپ اپنی مجلس سے اٹھا دیں، ہمارے ساتھ آپ بات کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر صرف یہ بات آئی کہ ان کو اٹھا دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو دین کی باتیں سمجھا دی جائے، اسلام کی طرف ان کو دعوت دی جائے، اور شرعی طور کے اوپر اجازت بھی تھی مجلس سے اٹھانے کی، کیونکہ اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو مجلس سے اٹھا دے تو اجازت ہے اٹھا سکتا ہے، اسی طرح کا پیر اپنے مرید کو مجلس سے اٹھا دے تو اجازت ہے اٹھا سکتا ہے، بڑا آدمی اگر کوئی چھوٹے آدمی کو اپنے مجلس سے اٹھا دے تو شریعت کے طور پر اجازت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، آپ ان لوگوں کو، ان غریبوں کو اس مجلس سے نہ اٹھائیں، یہ غریب تو وہ ہیں جو صبح شام میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ غریب تو وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ آپ ان سرداروں کی وجہ سے ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں، اگر وہ بات مانتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں آپ کی مجلس کے اندر، نہیں بیٹھتے تو چلے جائیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہر وقت آپ کی دربار کے اندر بیٹھے، مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دیتے کہ آپ اس وقت غریبوں کو اٹھا دیں، ان کی بات سن لیں، تو قیامت تک لوگ آنے والے اس بات کو دلیل بنا دیتے
کہ جب بھی کوئی امیر آدمی آئے تو غریبوں کو اٹھا دیا جائے، امیروں کو الگ بٹھا دیا جائے، ان کی الگ بات سنی جائے، غریبوں کو دور کر دیا جائے ان سے۔ اور یہ دلیل بنا دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کفار سردار آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اٹھا دیا تھا تو ان کی بات سنی تھی، تو یہ دلیل بن جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیری اور غریبی کا فرق ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی بات نہ مانیں، آپ ان لوگوں کی بات مانیں جو ہر وقت آپ کے مجلس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج کل یورپ ممالک کے اندر جو ہے نا وہ امیر غریب کا فرق ہے۔ امیروں کے جو کالج ہیں وہ الگ ہیں، یونیورسٹیاں جو الگ ہیں، جو غریب ہیں ان کی یونیورسٹیاں الگ ہیں، جو کالے ہیں ان کی یونیورسٹی الگ ہے، جو سفید ہیں ان کی یونیورسٹی الگ ہے، حتیٰ کہ ہسپتال جو ہے وہ ان کے الگ ہے۔ یہی کالے گورے جب مسلمان ہوتے ہیں تو سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، پھر حیران ہو جاتے ہیں کہ ایمان والے مسلمان کالے گورے امیر غریب سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیری اور غریبی کو فرق ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو بات ہے اس کو نہیں مانا، اس کے مشورے کو نہیں مانا، فرمایا کہ ان لوگوں کو ہٹا دے، اگر یہ بات آپ کے مانتے ہیں تو بیٹھ جائیں، نہیں مانتے تو چلے جائیں، ہم غریب صحابہ کو نہیں اٹھائیں گے مجلس سے۔ ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیہ من شیء، ہر بندہ اپنا حساب خود دے گا، آپ کے ذمہ ان لوگوں کا حساب نہیں ہے، یہ اپنا حساب خود دیں گے، آپ اپنا حساب خود دے دیں گے۔ تو اسی وجہ سے آپ ان غریب صحابہ کو اٹھا کر مجلس سے نا انصافوں میں سے نہ ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے لوگوں کو کہ امیری غریبی کا کوئی فرق کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں نے کسی کو مال دے دیا، کسی کو اچھا کپڑا دے دیا، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو گیا اس کو، کیا وہ اپنے غرور تکبر کے اندر رہتا ہے یا غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے، اپنے دل کے اندر نرمی ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا؟ میں یہ آزمائش ڈالتا ہوں لوگوں کے اوپر تاکہ میں دیکھ لوں کہ تکبر کرنے والا کون ہے اور نرمی کرنے والا کون ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، یہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر اسلام سچا ہے مذہب ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی توفیق کیوں نہیں دیتے؟ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو ہم بھی قبول کرتے، یہ صرف غریب کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جاننے والا کہ شکر گزار کون ہے، میری نعمتوں کی قدر کرنے والا کون ہے، میرے اپنے دل کے اندر میرا احترام میری قدر کرنے والا کون ہے، اور غرور کرنے والے تکبر کرنے والے کون ہیں میں جانتا ہوں۔ جو غرور اور تکبر کرتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، وہ اسلام نہیں لاتے۔ جو میرے دل کے اندر اپنی محبت ڈالتے ہیں، میری قدر ڈالتے ہیں، میری نعمتوں کی قدر دانی کرتے ہیں، میری نعمتوں کی شکر کرتے ہیں، تو میں ان کو ایمان کی اسلام کی توفیق عطا کرتا ہوں۔ تو میری حکمت کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں، میرے حکم کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیری اور غریبی کا اسلام کے اندر فرق ختم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان وہی ہوگا، وہی قابل قبول ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔